لیکن جو کرنے کا کام ہے ابھی بہت زیادہ کام باقی ہے. ابھی اس قوم کو اقبال کا وہ شاہین بننا ہے جو نرم دم گفتگو، جو کرم دم جستجو. اس قوم کو، اس کو وہ نگاہ بلند مفضل نواز جہاں پر سوز بننا ہے. وہ قوم جب تیار ہوتی ہے تو اللہ تحفے کے طور پر قائد اعظم بھیجتے ہیں. قائد اعظم آ جائیں گے، فکر نہ کرو. ایک قائد اعظم نہ آئے تو سنڈیکیٹڈ قائد اعظم ہوں گے، گروپ آف پیپل کے جو مل کے اس پاکستان کو اس کی تکمیل کی طرف لے کے جائیں گے. وہ آپ میں سے پیدا ہوں گے. اس کی فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ جب حجت تمام کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو اقبال کو بھیجتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تقدیر کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے تو قائد اعظم جیسے وجود کو بھیجتا ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اسی تقدیر کی تکمیل ہے انشاءاللہ. آپ اس وقت تاریخ کے جس دور میں آ چکے ہو، ایک بات بالکل اچھی طرح جانو، یہ موقع بار بار آپ کے پاس نہیں آئے. آپ کے سامنے صرف ایک تقدیر ہے کہ اس پاکستان کو عروج کی طرف اپنے لے کے جانا ہے. دوسری تمام دو تقدیریں ہیں، ذلت اور رسوائی کی تقدیریں. We cannot accept it. We have not accepted it. We will live for it. اس راستے کو حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری جانیں اور زندگیاں گزریں گی. جو قربانی ہمیں اس کے لیے دینی پڑے گی ہم دیں گے انشاءاللہ. اس راستے میں اگر ہم مارے جاتے ہیں انشاءاللہ شہادت کی بات ہوگی. ہمیں پتہ ہو کامیابی کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے سعادت ہوگی، لیکن ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن پہلے، سب سے پہلے وہ صداقت کے لیے مرنے کی جس دل میں تڑپ، وہ صداقت کے لیے مرنے کی جس دل میں تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. آپ کو قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اپنی ذات کی تربیت کرنی پڑے گی. حسد، کینہ، لالچ، حب الدنیا، کراہیت الموت، وہ تمام امراض جن کی وجہ سے انسان اپنی عزت اور آبرو کے سودے کر بیٹھتا ہے، ان تمام امراض کو اپنے وجود سے نکالنا ہوگا. اس سے پہلے کہ نبوت کا کام آپ کو دیا جائے، آپ کو صادق اور امین بننا پڑے گا. کافروں کو شہادت دینی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. اس کے بعد نبوت کا کام شروع ہوا. آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ $10 کی خاطر اپنی آبرو کو بیچتے ہیں. ان تمام الزامات کو اپنے کردار سے ہم نے رد کرنا ہوگا. دنیا گواہی دے کہ دنیا کی باکردار، باایمان، غیرت مند، دلیر قوم پاکستانی قوم ہے. جب یہ گواہی ہوگی اپنے کردار سے، اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر ان کو دنیا کی امامت نصیب کرے گا جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے. Make yourself worthy of it. یاد رکھنا کہ اللہ اپنا کام ذلیلوں، کمینوں اور گھٹیا لوگوں سے نہیں کروائے. اللہ اپنا کام اناروں سے کھلے میں ناپاک پلیتوں سے نہیں کروائے. اللہ اپنا کام اس نئی قوم سے کروائے گا، اس نئی نسل سے کروائے گا. پاکستان جب بنایا گیا تو پاکستان کو بنانے والے آپ جیسے بچے تھے جو ظاہری طور پر انگریزی یونیورسٹی سے پڑھتے تھے. اس وقت سب سے بڑی تعداد میں علماء مخالف تھے پاکستان کے. جید علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرما دیا، جن کا نام ہم نے آپ کو لیا، الطف علی خان رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی، پیر رحمان کی شریف، پیر جماعت علی شاہ، اس طرح کے جن بزرگ. لیکن پاکستان کو بنانے والے، پاکستان کی تعمیر کرنے والے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے سپاہی، جب ان کو علی گڑھ کے بچوں کو قائد اعظم نے جا کے کہا کہ پورے پاکستان میں پھیل جاؤ، پورے ہندوستان میں پھیل جاؤ، پاکستان کے پیغام کو پہنچاؤ، لوگوں کو بیدار کرو، ویک دم اپ. اس وقت بھی ویک اپ تھی، اس وقت بھی کال دی گئی تھی مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا، کہہ دیا تھا کہ ناؤ اور نیور، یا ابھی ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا. وہ پرچہ یاد رکھو جو چودھری رحمت علی نے پرچہ لکھا تھا اس وقت آکسفورڈ میں، جس کا نام ہی یہ تھا ناؤ اور نیور. گوگل پہ سرچ کرو، دیکھو اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے. اس وقت مسلمان اپنی زندگی اور موت کے درمیان پہنچ چکے تھے. اس وقت اگر غلط فیصلے کیے جاتے تو آج ہم ہندوؤں کے غلام ہوتے. اس وقت ہمارے بچوں کو جب کہا گیا کہ یونیورسٹیز اور کالجز کا 1 سال ضائع ہو جائے گا تمہارا اگر تم پاکستان کے لیے نکلے، تو بچوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو 1 سال ضائع ہوگا، اگر ہم نہ نکلے تو ہماری قوم کی صدیاں ضائع ہو جائیں گی. ہم آج نکلیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے. تاریخ نے آج آپ کو موقع دیا. دس از یور مومنٹ ان ہسٹری. تاریخ بہت کم ایسا ہوتا ہے اتنی حیرت انگیز، اتنی ہیومنگس، اتنی فیسنیٹنگ، اتنی فینٹیبولس اپرچونٹیز کسی قوم کو دے جتنی اللہ نے آپ کو دے دی.
or on the verge of the most brilliant future humanity can even dream of. جو تقدیر اللہ نے لکھ دی اپنے کو پورا ہونا ہے. Be part of it. ورنہ قافلہ نکل جائے گا اور صرف تم اس کی گرد دیکھتے رہ جاؤ گے. کیونکہ اللہ نے جن سے کام لینا ہے وہ نسل پیدا ہو رہی ہے, وہ پیدا ہو چکی ہے. وہ آپ لوگ, آپ میں سے کچھ نصیب ہوں گے اسی دور میں, اسی معاشرے میں. کچھ ابو بکر بن گئے, عمر بن گئے, عثمان بن گئے, علی بن گئے, کچھ ابو جہل بن گئے, ابو لہب بن گئے. سب پہ رحمت کی بارش ایک ہی طرح کی ہوئی, ظرف کے فرق سے آواز نکل گئی. اپنے ظرف کو بہتر کرو. یاد رکھو ایک بات, جتنے لوگ حضور کے پاس آئے ہیں وہ زمانہ جاہلیت بھی باکردار لوگ تھے, اور جتنے لوگوں نے حضور کی مخالفت کی ہے اس وقت وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کمینے لوگ تھے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. اپنے ذاتی کردار کو باکردار بناؤ, اللہ کمینوں سے کام نہیں لیتا. میک یور سیلف آنریبل, میک یور سیلف ڈگنیفائڈ. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, دینے والا ہاتھ رکھو. اس معاشرے کی جو عام بیماریاں ہیں, لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, کینہ کرتے ہیں. یہ امراض قلب, یہ بیماریاں جو انسان کو بے غیرت اور بے شرم بناتی ہیں, حرام پر مجبور کرتی ہیں, بزدل کر دیتی ہیں. ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک بہت شاندار تقدیر تمہاری اللہ نے لکھ دی ہے. آنے والے وقتوں میں تم کو اللہ کے رسول کے سپاہی کے طور پر کام کرنا ہے. تم اللہ کے رسول کیسا بدنصیب ہوگا وہ جس کو اللہ کے رسول سلیکٹ کریں گے یہ میری فوج کا حصہ ہے, اور وہ صرف اپنے بدکرداری کی وجہ سے اس سے نکال دیا جائے. ایسا بدنصیب نہ ہو. تو اللہ کی رحمت تم پہ برس رہی ہے. یہ پاکستان تمہیں دیا گیا ہے, یہ پاکستان اب تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. اس پاکستان کا مستقبل اب تمہیں دیا جا رہا ہے. امت مسلمہ کی آبرو تمہارے ہاتھوں میں. قیامت کے روز علامہ اقبال نے جو ساری ڈیوٹی انجام دی, خوبصورت ترین کام کیا, پوری امت کے محبت اور پیار کا حق ادا کیا. اس درویش کا عالم یہ کہ تاریخ اسلام میں کبھی ایسی دعا اللہ کے حضور کبھی نہیں کی گئی ہوگی. تاریخ اسلام میں کبھی ایسی دعا اللہ کے حضور نہیں کی گئی ہوگی جو اقبال نے ڈیوٹی کرنے کے بعد درخواست اللہ کے حضور پیش کی. تو غنی از دو عالم من فقیر. میرے مالک آپ غنی ہیں دو جہانوں سے, میں ایک فقیر اور مسکین اور مجبور اور ایک عام بندہ. روز محشر عذر ہائے منتظر. قیامت کے دن میری ایک درخواست مان لیجیے گا. قیامت کے دن میری ایک اپلیکیشن, ایک درخواست چھوٹی سی مان لیجیے گا. گر تمہیں بھی نہیں حساب اور ناگزیر. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے, اگر آپ دیکھیں کہ میرے اعمال نامے کا حساب کرنا ضروری ہے, اگر مجھے بغیر حساب کا ہی بخش دے تو مہربانی. اگر آپ حساب کرنا ہی چاہتے ہیں, اگر تمہیں بھی نہیں حساب اور ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے میرا حساب دیجیے گا, مجھے رسول کے آگے رسوا نہ کیجیے. میرے بچوں, remember this, on the day of judgment you will have to face Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ تمہارا مومنٹ ہے, یہ تمہارا ٹائم ہے. محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں, اللہ ان پر رحمتیں کرے, ان کی زبان سے اللہ نے بہت بڑے بڑے راز نکلوائے. محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی مچھلی کی طرح ہے, معجزے سے بنا ہے, معجزے سے قائم ہے. جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ اس قوم کی طرح تباہ کر دیا جائے گا جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم تباہ کی گئی تھی. جس نے اس پاکستان کی عزت کی اس کی نسلیں نواز دی گئی. محترم واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ 5 دوستوں کا گروہ تھا. اللہ کے یہ 5 درویش, قدرت اللہ شہاب ان کے سربراہ تھے, ممتاز مفتی شرارتی رازدار, پھر قدرت اللہ شاہ ممتاز مفتی واصف علی واصف اشفاق احمد صاحب, اور 5ویں ابن انشاء, اور ان سب کی رازدار بانو قدسیہ, اللہ ان کو زندگی دے اور صحت دے. سارے دوست جا چکے ہیں, بانو قدسیہ حیات ہیں. ممتاز مفتی نے بڑے راز کھولے ہیں. ان کی کتابیں پڑھیے کہ آپ کو پاکستان کی حقیقت اور اصلیت کا اندازہ ہو جو اللہ نے بزرگوں کی زبانوں سے خوشخبری اور بشارتیں دی ہیں. قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھیے, ممتاز مفتی کی الگ تگری پڑھیے, اسی طرح ممتاز مفتی کی لبیک پڑھیے. یہ کچھ کتابیں پڑھنے والی ہیں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے, ایک طریقت کے ایک سلسلے کی طرح ہے. جس طرح اولیاء اللہ کا طریقت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں بزرگوں کے ہاتھوں میں لوگ بیعت کرتے ہیں اور بزرگ ان کی تربیت کرتے ہیں, اور وہ سلسلے کا ایک برادر ہوتا ہے, ایک بانڈنگ ہوتی ہے, ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے سلسلے کا, طریقت کا. فرماتے ہیں یہ پاکستان میں ایک طریقت کا سلسلہ ہے, اور جس شخص کے پاس اس کا سبز پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیعت ہے. یہ پاکستان آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ کے پاس اس کا شناختی کارڈ ہے, آپ کے پاس اس کا پاسپورٹ ہے, آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت میں یہ
یہ پرچم ستارہ اور ہلال میں جو رہبر ترقی و کمال ہے، یہ ترجمان ماضی بھی ہے، شان حال بھی ہے، اور ایک جان استقبال بھی ہے، اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دے، وہ عزت دکھائے، اس عزت کا حصہ بنائے جو اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرے، ہمیں توبہ اور استغفار اور مغفرت کی توفیق دے، ہمیں انبیاء صدیقین شہداء میں شامل کرے، ہمیں ان میں شامل کرے جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت ہوتی ہے، ہمیں ان میں شامل نہ کرے بدبختوں میں جن کو وہ اپنے ہاتھوں یا ہمارے ہاتھوں